عاشقان غوث اعظم، گدایان اولیاء امت، وفاداران مسلک اعلیٰ حضرت و جملہ سامعین عرس حضرت خواجہ باقی باللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مرشد حضور سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کے اس مبارک، مسعود، مقدس اور بافیض موقع پر آپ کا یہ ادنا ترین خادم عبد الرحمن خان قادری، مدرس دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف، اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر چند الفاظ عقیدت و حقیقت کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ بارگاہ رب العالمین میں دعا کیجیے کہ وہ اپنے محبوب خاص نبی مکرم، شفیع معظم، رحمت عالم، فخر آدم و بنی آدم، افضل الرسل، ہادی سبل، رسول کونین، سلطان دارین، نبی آخر الزماں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت و محبوبیت کے طفیل یہ چند الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اپنے محبوبین کے طفیل میری نجات کا ذریعہ بنائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پاک عطا فرمائے۔ حضرات، حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولایت و روحانیت کی ایسی بلند و بالا منزل پر فائز المرام تھے جہاں تک رسائی ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ کابل کے رہنے والے، سمرقند میں علوم و فنون کے زیور سے مزین و مرصع ہونے والے اور دہلی کی سرزمین کو اپنا مسکن بنانے والے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس پر نگاہ کرم ڈال دیتے اس کا بیڑا ہی پار ہو جاتا، دنیا میں بھی خوشیاں اس کے قدموں کا بوسہ لیتیں اور وہ قیامت میں بھی سرفرازیوں کا، سربلندیوں کا، ظفر مندیوں کا حقدار ہو جاتا۔ دہلی میں آج ان کا مقدس آستانہ مزار پر انوار مرجع عوام و خواص ہے، جہاں سرمایہ دار بھی حاضر ہو رہے ہیں، حکومت کے اہلکار بھی حاضر ہو رہے ہیں، حاجت مندوں، ضرورت مندوں، پریشاں حالوں اور تنگ دستوں کا وہاں آج بھی مجمع لگا رہتا ہے، اور بعد وصال بھی ان کے فیوز و برکات کے چشمے ان کے مزار پاک سے پھوٹ رہے ہیں۔ جو بھی ان کے دربار میں آتا ہے پریشاں حال، وہ جب واپس جاتا ہے تو اس کے ماتھے پر مسرت و شادمانی کے گلاب کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے دربار میں انسان روتا ہوا، غمزدہ، غمگین اور پریشانی کے عالم میں حاضر ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے کرم سے، اپنی ولایت سے، اپنے فیضان سے، اپنی روحانی برکات سے اس حاجت مند کو نواز دیتے ہیں، آنے واحد میں اس پر کرم فرما کر اس کا بیڑا پار کر دیتے ہیں۔ وہ غمزدہ جب آپ کے روضہ پاک سے واپس ہوتا ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹوں کی کلیاں کھلی ہوتی ہیں۔ آج بھی ان کا مزار پر انوار پوری دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ جہاں والو ادھر آؤ، یہ چشمہ ہے ولایت کا، جہاں والو ادھر آؤ، یہ چشمہ ہے کرامت کا، خدا والے کی محفل میں سکون دل میسر ہے، خدا والے کے روضے پر سکون دل میسر ہے، خدا والے کے روضے پر سکون دل میسر ہے۔
ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے در سے دلوں کو سرور ملتا ہے، ولی کے قدموں پہ قلب و جگر نثار کرو، ولی کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے، ولی کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے، ولی کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ بہت بلند پایا، عظیم الشان، رفیع المرتبت شخصیت تھی حضرت خواجہ باقی باللہ کی۔ ساری زندگی عبادت و ریاضت میں، ذکر خداوندی میں اور یاد الہی میں انہوں نے گزار دی۔ ان کی زندگی میں کوئی عمل ایسا نہیں کہ جو خلاف سنت ہو، سنت کے مطابق زندگی گزارنا، عبادت و ریاضت میں مصروف و منہمک رہنا، ضرورت مندوں اور مفلوق الحال انسانوں کی حاجت روائی فرمانا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں درود و سلام کے گلدستے پیش کرنا، یہ آپ کی زندگی کے حسین ترین مشاغل تھے۔ وہ سوتے نہیں، کھاتے اور پیتے نہیں تھے۔ کھاتے اور پیتے اس لیے نہیں کہ ذکر الہی ان کی روح کی غذا، یاد الہی ان کے قلب کی جلا، اللہ کی عبادت و ریاضت ان کے جسم کا سکون، ان کے بدن کا قرار۔ اور اگر وہ کبھی سو جاتے تو ان کا سونا بھی عبادت، اور ان کی عبادت و ریاضت سونا۔ عبادت و ریاضت کو سونا اس لیے کہا میں نے کہ جیسے انسان کو سونے کے بعد راحت و تسکین نصیب ہوتی ہے، اور گہری نیند کے بعد جس طرح انسان کے بدن کو قرار ملتا ہے، یہ اللہ والے ہیں، اللہ کی عبادت کے بعد وہی قرار ان کو نصیب ہوتا ہے۔ سونے کے بعد نہیں بلکہ اللہ کی عبادت و ریاضت کے بعد ان کے جسم کو قرار ملتا ہے، ان کے بدن کو تسکین کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور ان کی روح غذا پا جاتی ہے، ان کا قلب جلا پا جاتا ہے، اور یہ تر و تازہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے کرم سے اس کی یاد میں مصروف رہ کر یہ اپنے آپ کو خوش و خرم رکھتے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی دولت اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کی یاد، یہی ان کی سب سے بڑی دولت۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے معمولات و مشاغل پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ساری زندگی عبادت ہی عبادت، اور حال یہ تھا کہ رات جب ہو جاتی، عشاء کی نماز پڑھ کے آپ فارغ ہو جاتے، اور بعد نماز عشاء اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے پیش کرنے میں مصروف ہو جاتے۔ رات گزر جاتی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب رات گزر گئی۔ بارگاہ الہی میں بوقت صبح عرض کرتے، اے پروردگار کائنات، اے خلاق دو جہاں، رات اتنی تیزی، اتنی سرعت اور اتنی عجلت کے ساتھ گزر گئی کہ تیرے اس کمزور بندے نے عبادت کی تکمیل بھی نہیں کی، پورے طور پر میں عبادت کر بھی نہیں پایا کہ رات گزر گئی، مجھے تشفی نہیں ہوئی، میرے دل کو سیری حاصل نہیں ہوئی۔ اے میرے پروردگار، اے میرے رحم فرمانے والے معبود، اے میرے احکم الحاکمین، اے مجھ پر کرم فرمانے والے میرے کریم، میرے رحیم، میرے رحمان، کوئی رات تو اتنی دراز اور اتنی طویل بنا دے کہ تیرا یہ عاجز بندہ دل کھول کر تیری یاد کر لے، تیرا ذکر کر لے، تیری عبادت کر لے۔ خیر، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا عابد ہوں، تیری رضا میں راضی ہوں۔ اے پروردگار، میں نے جو کچھ تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اسے قبول فرما لینا۔ یہ الفاظ صبح کے وقت اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، اور زندگی کا معمول دیکھیے کتنا حسین ہے، کتنا نورانی ہے، کتنا پاکیزہ ہے، کتنا بافیض ہے، کتنا قابل عمل اور قابل تقلید ہے، اور کتنا عظیم الشان ہے۔ ذرا غور کیجئے،
فجر کی نماز کے لیے آپ تیار ہوتے، سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ مزمل شریف کی تلاوت، اور یہ زندگی بھر آپ کا معمول رہا، 2-4 دن یا 2-4 ہفتے نہیں، ساری زندگی اس معمول کو برقرار رکھنا کوئی معمولی بات نہیں۔ سنت اور فرض کے درمیان ہر روز نماز فجر میں 41 مرتبہ مزمل شریف کی تلاوت کرنا، نماز فجر کی ادائیگی کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت، اور اس کے بعد قرآن عظیم کی تلاوت میں دل کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، محبت و خلوص کے ساتھ اپنے رب کے جلووں میں مستغرق ہو کر تلاوت قرآن میں روزانہ آپ مصروف ہو جاتے۔ وقت چاشت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا، یعنی تقریباً 10 بجے تک، اور اس کے بعد حاجت مندوں کا مجمع، ضرورت مندوں کی بھیڑ، پریشان حالوں کا جمع غفیر ہوتا، آپ ان کی حاجت روائی فرماتے، ان کی امداد فرماتے، ان کی ضرورتیں پوری فرماتے، اور نگاہ کرم ڈال کر اپنے مریدوں کا بیڑا پار فرما دیتے۔ غریبوں کی، تنگ دستوں کی، پریشان حالوں کی، ضرورت مندوں کی فریاد رسی کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو اب وقت چاشت کے بعد اس طرح اللہ کی عبادت ہو رہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کی حاجت روائی ہو رہی ہے۔ دوپہر کے بعد پھر نوافل کا سلسلہ جاری و ساری ہو جاتا، نماز ظہر ادا فرماتے، اور اس کے بعد پھر نوافل میں مصروف و مشغول ہو جاتے۔ کوئی لمحہ، کوئی ٹائم، کوئی گھڑی ایسی نہیں جو آپ کی عبادت سے مستثنیٰ ہو، عبادت سے خالی ہو۔ نماز ظہر کے بعد نوافل میں مشغول ہو جانا، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے نبی، اپنے آقا و مولا، اپنے مأوا و ملجا، نبی آخر الزماں، افضل الرسل، سید کائنات، فخر موجودات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت و نبوت میں درود و سلام کے گلدستے پیش کرنے میں مصروف ہو جاتے، اور نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک درود خوانی کا یہ مقدس، محترم اور بافیض سلسلہ جاری و ساری رہتا۔ نماز مغرب کے بعد ضرورت مند آ جاتے، تنگ دست آ جاتے، حاجت مند آ جاتے، آپ ان کی حاجت روائی فرماتے، کبھی الکساتے نہیں، کبھی پریشان نہ ہوتے، اور کبھی کسی ضرورت مند کو مایوس واپس نہیں کرتے، کسی کو جھڑکتے نہیں۔ آپ کی شان یہ تھی کہ آپ کے دربار میں کوئی آتا تھا روتا ہوا، اور جاتا تھا مسکراتا ہوا۔ آتا تھا تو اس کا دامن خالی ہوتا تھا، اور جب جاتا تھا تو اس کا دامن مراد کے پھولوں سے لبریز ہو چکا ہوتا تھا۔ یہ آپ کی شان تھی۔ عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد پھر اللہ کی عبادت و ریاضت میں مصروف ہو جاتے۔ یہ شان تھی آپ کی، یہ معمول تھا آپ کا، اور یہ معمول آپ کا ساری زندگی باقی رہا، قائم و دائم رہا۔ آپ اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ سونے سے، لیٹنے سے، کھانے پینے سے آپ کو پیار نہیں تھا، بلکہ مریدوں کی، حاجت مندوں کی حاجت روائی اور فریاد رسی سے آپ کو پیار تھا۔ اپنے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کے گلدستے پیش کرنے سے آپ کو محبت تھی۔ اپنے رب، اپنے پروردگار کی عبادت و ریاضت کرنا یہ آپ کے جسم کا بھی قرار تھا، اور آپ کی روح کی بھی جان تھی، آپ کے قلب کا بھی سکون تھا۔ ساری زندگی اسی طرح آپ نے گزار دی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ایسا بلند و بالا اور ایسا عظیم الشان، ایسا اونچا اور ایسا رفیع المرتبت مقام و منصب و مرتبہ آپ کو عطا فرما دیا کہ جو آپ کی بارگاہ میں آ جاتا، قرب الہی کی دولت اسے نصیب ہو جاتی۔ جو آپ کے جلووں کی زیارت کر لیتا، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و شاد کام ہو جاتا۔ جس پر آپ نگاہ کرم ڈال دیتے، وہ فائز المرام ہو جاتا، اور اپنے وقت کا عبقری بن جاتا۔ جو آپ کا قرب پا جاتا، خدائے پاک کے تقرب کی دولت بیش بہا اسے نصیب ہو جاتی تھی۔ جو آپ کے جلووں کی زیارت کر لیتا، اللہ کے رسول کی رحمتیں اور عنایتیں
اس پر سایہ فگن ہو جاتی۔ جو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے لگتا وہ اللہ رب العزت کے محبوبین کی جماعت میں شامل ہو جاتا۔ یہ شان تھی حضرت خواجہ باقی باللہ کی، جو ان کا گدھا ہو جاتا، ان کا وفادار ہو جاتا، ان کا بھکاری ہو جاتا، ان کے دربار کا منگتا ہو جاتا، وہ بڑے بڑے حکمرانوں سے افضل و اعلیٰ ہو جاتا۔ اور جس کے دل میں خواجہ باقی باللہ کی محبت جاگزیں ہو جاتی وہ دوسرے لوگوں کا آقا و مولا بن جاتا، اور رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی عنایتیں اسے حاصل ہو جاتی، بڑے مقام کا مالک ہو جاتا، جو حضرت خواجہ باقی باللہ کا گدھا بن جاتا تھا۔ اور ان کو اللہ نے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے رب نے ایسا بلند مقام عطا فرمایا تھا، ایسا بلند مقام عطا فرمایا تھا کہ کوئی دنیا دار ان کی بارگاہ میں آ جاتا اور حضرت خواجہ اس پر نگاہ کرم ڈال دیتے تو دنیا دار نکوکار ہو جاتا، پرہیزگار ہو جاتا، اطاعت گزار ہو جاتا، غلام احمد مختار ہو جاتا، اور جنت الفردوس کا حقدار ہو جاتا۔ خدائے پاک نے حضرت خواجہ باقی باللہ کے اعمال و اشغال و اوراد و وظائف کے نتیجے میں ان سے راضی ہو کر انہیں ایسا اعلیٰ اور ایسا بلند مقام عطا فرمایا تھا کہ جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو جو حضرت خواجہ کے جنازہ مبارکہ میں شامل ہو گیا، اللہ رب العزت نے ہر اس جنازہ مبارکہ میں شامل ہونے کی مغفرت فرما دی، ہر ایک شریک کو اللہ نے بخش دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کا مقام کتنا بلند اور کتنا عرفہ و اعلیٰ ہوگا کہ ان کے جنازے میں آنے والا بھی بخشا جا رہا ہے، تو جو ان کے وصال کے بعد جنازے میں شامل ہو جائے وہ اگر بخشا جا رہا ہے تو جو ان کی حیات ظاہری میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اس کو کیوں نہیں اعلیٰ مقام نصیب ہوگا۔ اور آج ان کے روضے پر کیوں رحمت و انوار کی برسات نہیں ہوگی؟ خدا کی قسم، شب و روز رحمت و انوار کی برسات ان کے روضے پر ہو رہی ہے۔ جو ان کے روضے پر حاضری دینے جاتا ہے وہ حضرت خواجہ باقی باللہ کے فیضان سے بہرہ مند بھی ہو جاتا ہے، اور آسمان سے جو رحمت و انوار کی برسات ہو رہی ہے اس برسات سے وہ شرابور بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کا مقام کوئی کیا جانے۔ اللہ نے بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا۔ ان کی ایک شان یہ بھی تھی کہ وہ کرامت سے گریز فرماتے تھے۔ ہر ولی کی شان یہ ہے کہ وہ بلا ضرورت کرامت نہیں دکھاتا۔ کرامت کوئی ولایت کا معیار نہیں ہے۔ ہاں، ولی سے کرامات کا ظہور و صدور ہونا یہ بھی حق ہے، لیکن ولی بلا ضرورت کے بے وجہ کرامت دکھا کر دنیا والوں کے دلوں پر اپنا رعب نہیں ڈالتا۔ جو ولی ہوتا ہے قدرتی طور پر اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں جاگزیں ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے قدرتی طور پر اللہ کی مخلوق اس سے محبت اور اس سے عقیدت کرنے لگتی ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہوتا ہے اس کی شان یہ ہے کہ آسمان کی مخلوق فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس زمین کی مخلوق بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اسے کرامت دکھانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، جب شدید ضرورت پیش آتی ہے، کرامت دکھانا جب ضروری سمجھا جاتا ہے، تبھی اللہ والے کرامات کا ظہور و صدور بھی کر دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کی شان بھی ایسی ہی ہے کہ وہ بھی کرامات سے گریز فرماتے تھے، لیکن جب ضرورت ہوتی تو کرامات کا ظہور و صدور ان سے ہوتا تھا۔ بہت سی کرامات ان سے ظاہر و آشکار ہوئیں، عالم وجود میں آئیں۔ میرے حاشیۂ ذہن میں اس وقت ایک کرامت ہے، میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ غور سے سنیے اور جانیے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کا مقام کتنا بلند ہے۔ ولایت کی منزل پر فائز ہونے کے بعد کس طرح وہ دنیا سے
بے پرواہ ہو گئے، دنیا سے آزاد ہو گئے، اور دنیا کی طلب سے انہوں نے اپنا دامن کس طریقے سے بچایا اور کیسے دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے کنارہ کش رہے۔ ذرا توجہ فرمائیے، ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے زر و جواہر کا تھیلا لے کر، کافی مال لے کر وہ حضرت خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، لیکن دل میں اس کے یہ بات تھی کہ اگر واقعی یہ اللہ والے ہوں گے تو میرا مال قبول نہیں کریں گے۔ امتحان لینے کے لیے حضرت خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ میں زر و جواہر لے کر حاضر ہو رہا ہے، لیکن اللہ والوں کو دنیاوی مال سے محبت نہیں ہوتی، دنیاوی دولت سے انہیں محبت نہیں ہوتی، انہیں محبت ہوتی ہے تو اللہ کی عبادت سے ہوتی ہے، اللہ کے رسول پر درود خوانی سے ہوتی ہے، ذکر و شکر و فکر سے انہیں محبت ہوتی ہے، تلاوت قرآن سے انہیں محبت ہوتی ہے۔ وہ دولت کے پیچھے نہیں گھومتے بلکہ دنیا کی دولت ان کے پیچھے چلا کرتی ہے۔ وہ دنیا داروں کو خاطر میں نہیں لاتے، دنیا کا مال، دنیا کی دولت اور دنیاوی حکمراں ان کے لیے قابل عزت نہیں، وہ دنیاوی دولت کو پائے حقارت سے ٹھکراتے ہیں اور دنیا سے کبھی دل نہیں لگاتے۔ واقعی جو طالب الہی ہوتا ہے وہ طالب الدنیا نہیں ہوتا، تارک الدنیا ہوتا ہے، اور جو طالب دنیا ہوتا ہے یعنی دنیا کا خواہش مند ہوتا ہے، دنیا کی جسے حاجت ہوتی ہے، جو طالب الدنیا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ طالب الہی نہیں ہوتا۔ طالب الہی کو دنیا سے کیا لینا دینا؟ دنیا اس کے قریب آتی ہے سنور کر، سج کر، مزین و مرصع ہو کر، اور وہ اس آراستہ پیراستہ دنیا کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے گرا دیتا ہے، بھگا دیتا ہے اور خاطر میں نہیں لاتا۔ اس قسم کے کتنے واقعات ہیں، اگر میں ان سب کا ذکر کروں تو بہت وقت چاہیے۔ سید الاولیاء، سند الاولیاء، امام الاولیاء، ولی الاولیاء، تاج الاولیاء، مصلح الاولیاء، محسن الاولیاء، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ سمدانی، پیر لاسانی، شہباز لامکانی، سید السادات، مخدوم المخادیم، شیخ الشیوخ، رہبر رہبراں، میر میراں، پیر پیراں، مرشد مرشداں، حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ پاک میں اس دور کا خلیفہ جس کا نام تھا مستنجد باللہ، 10 تھیلے بھرے ہوئے، اشرفیوں سے بھرے ہوئے تھیلے۔ ایک اشرفی کتنے روپے کی ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو اگر ہم دیکھیں اور بات کریں اس پر تو بہت وقت چاہیے۔ 10 تھیلے اشرفیوں سے بھرے ہوئے اور اتنے وزنی کہ نوکر اٹھا کر لائے تھے ان تھیلوں کو، غوث اعظم کی بارگاہ میں اس نے پیش کیے۔ سرکار غوث اعظم نے اس مستنجد باللہ خلیفہ وقت کے ان تھیلوں کو آپ نے قبول نہیں کیا اور اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ مجھے ان تھیلوں کی، ان اشرفیوں کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا کے تمام خزانے اور دنیا کا تمام مال، دنیا کی تمام دولتیں میرے قدموں کا بوسہ لیا کرتی ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تیرا مال لوں؟ میں مال لینے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہوں بلکہ لوگوں کو مال دینے کے لیے اور لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ اللہ والے مال لیتے نہیں، مال دیتے ہیں۔ غوث اعظم نے اس کا مال نہیں لیا۔ پورا واقعہ اس ناچیز عبد الرحمن خان قادری کی کتاب خصائص غوث الورا میں ملاحظہ فرمائیے۔ میں اگر پورا واقعہ بیان کروں تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والے کبھی دنیا والوں کو خاطر میں نہیں لاتے، کبھی دنیاوی مال کو قبول نہیں کرتے، اور کبھی دنیاوی جاہ، دنیاوی منصب اور دنیاوی حکومت ان کے لیے قابل عزت نہیں۔ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے۔ آج کے پیر کا عالم یہ ہے کہ اسے مال کی ضرورت ہے، مال دے دیجئے، مال کے پیچھے، دولت کے پیچھے آج کا پیر گھوم رہا ہے، اور کل
ان بزرگوں کی شان یہ تھی کہ وہ مال کے پیچھے نہیں گھومتے تھے بلکہ دنیا اور دنیا کا مال ان کے پیچھے گھومتا تھا۔ آج کی خانقاہیں چند کو چھوڑ کر خانقاہوں کا عالم یہ ہے کہ وہ خانقاہیں کسی نہ کسی حکمراں، کسی نہ کسی نیتا اور کسی نہ کسی امیر کی آغوش میں جلوہ فگن نظر آتی ہیں، کسی نہ کسی نیتا کی آغوش میں بیٹھی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آج کی خانقاہوں کا یہ عالم الا ماشاء اللہ۔ اور کل ہمارے مشائخ کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے نیتا ان کے سامنے آتے تھے، وہ کسی نیتا کو عزت نہیں دیتے، کسی نیتا کو خاطر میں نہیں لاتے، بڑا بڑا مال ان کے دربار میں پیش کیا جاتا تھا، ان کی نظر مال پہ نہیں ہوتی تھی بلکہ معال پر ہوتی تھی۔ وہ اپنا بھی انجام سنوارتے تھے اور اپنے مریدوں کا بھی انجام سنوارتے تھے۔ آج کا پیر لوگوں کی جیب پہ نظر رکھتا ہے، لیکن کل ہمارے مشائخ کا عالم یہ کہ وہ دولت اور جیب پر نظر نہیں رکھتے تھے بلکہ حاجت مندوں، ضرورت مندوں اور اپنے مریدوں کے دل پر نظر رکھتے تھے، جس کا دل دیکھتے تھے کہ اس کی اصلاح ضروری ہے، نگاہ کرم ڈال کر، روحانی نگاہ ڈال کر اس کے دل کی کایا پلٹ دیتے تھے اور ایک انقلاب اس کے دل کی دنیا میں برپا کر دیا کرتے تھے۔ یہ شان تھا، یہ شان تھی ہمارے بزرگوں کی، کبھی دنیا والوں کو خاطر میں نہیں لائے۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ بار بار رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زیارت کا شرف انہیں حاصل ہوتا تھا۔ ایک شخص ان کے پاس آیا، عرض کرنے لگا، حضور حاکم وقت کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیجئے، آپ کی سفارش سے میرا کام بن جائے گا۔ حضرت امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ مجھے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو چکی ہے۔ سوتے میں بھی میں اپنے نبی کی زیارت کر لیتا ہوں اور حالت بیداری میں بھی جب چاہتا ہوں میرے آقا کی زیارت مجھے نصیب ہو جاتی ہے، اور ان کے جمال جہاں آرا سے اپنی آنکھوں کو نور اور اپنے دل کو سرور بخش دیتا ہوں۔ میں اگر حاکم وقت کے پاس تیری سفارش کے لیے جاؤں گا تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ سعادت مجھ سے جاتی نہ رہے۔ آپ حاکم وقت کے پاس سفارش کے لیے نہیں گئے، جبکہ حاکم آپ کا عقیدت مند تھا اور چاہتا تھا کہ کوئی حکم لے کر آئیں اور میں عمل کروں۔ کل ہمارے مشائخ کی شان یہ کہ ان کے دور کے حکمراں اور سرمایہ دار اس انتظار میں رہتے تھے کہ شیخ کوئی حکم کریں اور میں اس پر عمل کروں، لیکن وہ حکم نہیں کرتے تھے اور ان سے کسی قسم کی طلب اور کسی قسم کی امید نہیں رکھتے تھے۔ آج کا عالم یہ ہے، پیروں کا، سجادگان کا، مشائخ کا اور خانقاہوں کے ذمہ داروں کا عالم یہ ہے کہ وہ سرمایہ داروں کے پیچھے گھومتے ہیں، دولت مند کی خوشامد اور ان کی دولت مندوں کی جی حضوری میں لگے ہوئے ہیں، اور کوئی نیتا اور کوئی حاکم وقت اور کوئی بڑا سرمایہ دار اگر آ جائے ان کے پاس ملنے کے لیے تو اس کا استقبال کرتے ہیں اور اپنے لیے اس کو بہت بڑی خوش نصیبی تصور کرتے ہیں۔ یہ تنزلی ہے، ترقی نہیں ہے، یہ گراوٹ ہے، عروج نہیں ہے، یہ زوال ہے، کمال نہیں ہے۔ اللہ والوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ دنیا کو ٹھکراتے ہیں، دنیا والوں کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے صلے میں ان کو ایسا عروج عطا فرماتا ہے کہ دنیا کے تمام حکمراں ان کے قدموں کا بوسہ لینے لگتے ہیں۔ یہ شان ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاکم وقت تھے، حاکم وقت ہیں، حاکم وقت رہیں گے۔ انہیں کیا ضرورت تھی اشرفیوں کی؟ قبول نہیں کی آپ نے۔ سرکار مفتی اعظم کی زندگی کا یہ کارنامہ بھی دیکھ لیجئے کہ نوٹوں سے بھرا ہوا بہت بڑا سا تھیلا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، لیکن سرکار مفتی اعظم کو جب معلوم ہوا کہ یہ نوٹوں کا نذرانہ دینے والا شخص، اس کی کمائی مشتبہ ہے، تسلی بخش اس کی کمائی نہیں ہے، تو سرکار مفتی اعظم نے نوٹوں سے بھرا ہوا تھیلا لینے سے انکار کر دیا، اور جب زیادہ اصرار ہوا تو آپ نے اتنی زور سے پاؤں کی ٹھوکر نوٹوں سے بھرے ہوئے اس تھیلے پر ماری کہ آپ کے مکان میں
آپ کی چارپائی کے نیچے فرش پر نوٹوں کی گڈیاں بکھر گئیں اور آپ نے ثابت کر دیا کہ اللہ والے کبھی دنیا کو خاطر میں نہیں لاتے. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا سے دل نہیں لگاتے، بلکہ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت اور اللہ کے جلووں میں گمسم رہنا، یہی ان کی معراج ہے، یہی ان کا اقبال ہے، یہی ان کی عظمت ہے، یہی ان کی شوکت ہے، یہی ان کی سطوت ہے، یہی ان کی روحانیت ہے، یہی ان کا عروج و ارتقاء ہے، یہی ان کی بلندی اور بالادستی ہے، یہی ان کی بزرگی اور مہتری ہے. اور ایسی بزرگی اور مہتری ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا بزرگ ان کے قدموں کو چومتا نظر آتا ہے. سرکار مفتی اعظم دنیا میں رہ کر بھی تارک الدنیا تھے. اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو بہت وقت چاہیے. اس وقت مجھے ذکر کرنا ہے حضرت خواجہ باقی باللہ کا. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں زر و جواہر لے کر آیا اور امتحان لینے کے لیے آیا. خواجہ صاحب نے اس کا مال قبول نہیں کیا، اور جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے اپنا مصلی جس پر نماز پڑھتے تھے اس کا کونا اٹھایا اور فرمایا اس شخص سے کہ ذرا جھانک کر دیکھ. اس نے جب نیچے جھانک کر دیکھا تو جہاں تک اس کی نظر جا رہی تھی وہاں تک سونا ہی سونا، چاندی ہی چاندی نظر آ رہی تھی. اور ایک کتاب میں نے پڑھا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ نے جب اپنا مصلی ہٹایا، مصلی کا کونا سمیٹا اور اس کے نیچے اس شخص نے دیکھا تو چاندی اور سونے کا دریا موجیں مار رہا تھا. یہ شان ہے اللہ والوں کی. دنیا کی دولت تو ان کی ٹھوکر پر ہے. اور اس کے بعد مسکراتے ہوئے حضرت خواجہ باقی باللہ نے اس شخص سے فرمایا کہ فقیر کا امتحان نہ لیا کرو. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس کے دل میں جو راز تھا وہ بھی حضرت خواجہ پر آشکارا ہو گیا، کیونکہ وہ امتحان لینے آیا تھا. حضرت خواجہ کا امتحان لینے آیا تھا، اور اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر اللہ والے ہوں گے تو قبول نہیں کریں گے. زبان سے کسی کے سامنے اس نے اظہار نہیں کیا تھا، لیکن کس نے حضرت خواجہ باقی باللہ کو بتا دیا کہ یہ امتحان لینے آیا ہے؟ جو فرما رہے ہیں کہ فقیر کا امتحان نہ لیا کر، کس نے بتا دیا؟ تو یاد رکھو، اسی کا نام غیب ہے. یہ اللہ والے ہیں، ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. یہ چہرے کو بھی دیکھتے ہیں، یہ دل کو بھی دیکھتے ہیں، یہ زبان کے الفاظ بھی سن لیتے ہیں اور دل کی تحریر بھی پڑھ لیتے ہیں. اس کے دل میں تھا کہ میں امتحان لوں گا خواجہ باقی باللہ کا. دل کی اس بات کو، اس راز کو خواجہ باقی باللہ نے جان لیا اور ارشاد فرمایا کہ فقیر کا امتحان نہ لیا کرو. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب خواجہ باقی باللہ کی غیب دانی یہ ہے تو رسول اللہ کی غیب دانی کیا ہوگی، نبیب اللہ کی غیب دانی کا عالم کیا ہوگا، حبیب اللہ کی غیب دانی کا عالم کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے سچ فرمایا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ذہن میں اس وقت کئی کرامتیں ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ کی، مگر وقت زیادہ ہو رہا ہے. بہت مختصر انداز میں ایک اور سن لیجئے کہ بہت اونچی دیوار سے ایک تقریباً 4 سال کا بچہ نیچے گر گیا، اور نیچے گرنے سے اس کے بدن کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، اس کے سر میں چوٹ آئی، اس کے سینے پر بھی شدید چوٹیں آئیں، اور بچہ جاں بلب ہو گیا. نہ رو رہا ہے، نہ بول رہا ہے، نہ ہوش میں ہے، نہ حواس میں ہے. جاں بلب ہے یہ بچہ. بچے کی ماں حکیموں اور طبیبوں کے پاس لے کر بھاگی، دوڑتی رہی ادھر ادھر طبیبوں کے پاس، مگر تمام طبیبوں نے جواب دے دیا کہ اس بچے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، چند گھڑیوں کا یہ مہمان ہے، جاں بلب ہے. اس کے سر میں بھی شدید چوٹ ہے، اس کے سینے پر بھی زبردست چوٹ آئی ہے، اور اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں. بچنا اس کا بہت مشکل. اس جاں بلب بچے کو مایوس ہو کر وہ عورت حضرت خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ میں لے جاتی ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ نے ایک نگاہ کرم اس بچے پر ڈال دی. کوئی عمل نہیں پڑا اور کوئی بہت طول طویل وظیفہ نہیں پڑا، بلکہ نگاہ کرم اس بچے پر ڈال دی. نگاہ کرم ڈالنا تھا کہ آنے واحد میں بچہ صحیح ہو، سالم ہو گیا، تندرست و توانا ہو گیا.
टूटी हुई हड्डियां भी जुड़ गईं और सर की चोट का भी खात्मा हो गया। सीने पर जो शदीद ज़रबें थीं, शदीद चोटें थीं, वो तमाम चोटें दूर हो गईं और बच्चा तंदुरुस्त व तवाना अपनी माँ की उंगली पकड़कर अपने घर जाने लगा, अपने पैरों से चलने लगा और उसके लबों पर मुस्कुराहटों की कलियां चटकने लगीं, उसकी पेशानी पर खुशियों के गुलाब खिलने लगे। अपनी माँ के साथ अपने घर जा रहा था और उसका किरदार पुकार पुकार के कह रहा था कि न तख्त ताज में न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की एक निगाह में है। न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बस इन्हीं कलिमात के साथ आपका खादिम अब्दुल रहमान खान कादरी बरेलवी रुखसत होता है और आपसे गुजारिश करता है कि दुआ कीजिए कि हमारे बुज़ुर्ग इस खिराज अक़ीदत को कबूल फरमाएँ और परवरदिगार कायनात हमारे बुज़ुर्गों के तुफ़ैल इन अल्फाज को नजात का ज़रिया बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।